الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے محبوب بندے جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، پھر اپنے بندوں کی طرف انہیں مبعوث فرمایا، ان کی تعداد 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں۔ پھر ان میں سے 313 رسول ہیں، پھر ان رسولوں میں سے بھی 5 یا 7 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ پھر ان اولو العزم پیغمبروں میں سب سے بلند و بالا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جو 5-7 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک پیغمبر ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کا خطاب خلیل اللہ ہے۔ خلیل کہتے ہیں خالص دوست کو، یہ اللہ کے خلیل ہیں، اور یہ رتبہ اللہ تعالیٰ کی خلت کا یہ ایسے ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتحانات لیے، مختلف مواقع پر مشکل ترین آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو گزارا۔ اگر یوں کہا جائے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے بت فروشوں، بت گروں، بت پرستوں کے بیچ میں کلمہ توحید کو بلند کیا۔ نہ صرف کلمہ توحید کو بلند کیا بلکہ اپنی جان اس کلمے کے لیے لڑا دی۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنے میں۔ جہاں دلیل کے ساتھ بات کرنا پڑی دلیل کے ساتھ بات کی، جہاں ڈنڈے کا استعمال کرنا پڑا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈنڈا بھی استعمال کیا، اور پھر جہاں اپنی جان کی قربانی دینے کا مسئلہ آیا تو وہاں اپنی جان کی قربانی دی، پھر جہاں اپنی اولاد کی قربانی دینے کا مسئلہ آیا تو وہاں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ چار بڑے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے۔ ان میں سے پہلا امتحان تو یہ تھا، پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید بلند کرنے کا حکم دیا جو نسلاً بت پرست، بت گر اور بت فروش تھے، یعنی بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، بت بناتے بھی تھے، بتوں کو بیچتے بھی تھے۔ حالانکہ انسان کو اگر عقل ہو تو یہیں سے سوچ لے کہ جس کو ہم نے خود بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ ہماری کیا مشکل حل کرے گا، کون سی پریشانی کو ختم کرے گا۔ توحید اتنا آسان اور عام فہم مسئلہ ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا تو بڑے بڑے لوگ مشرک ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھا پھر صرف قوم نہیں، گھر بھی، والد، خاندان وہ بھی بت پرست۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب میری توحید کو بیان کرو۔ یہ ایسا ہے جیسے اسرائیل کے اندر جا کر اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگانا۔ اسرائیل کے اندر، یا ایسا ہے جیسے کچے کے علاقے میں جا کر ڈاکوؤں کے خلاف تقریر کرنا کہ تم بڑے ظالم ہو، تم بڑے جابر ہو، تو ڈاکو تھوڑی چھوڑیں گے ایسے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نعرہ لگایا، اللہ کی وحدانیت کا یہ نعرہ لگایا، اور ڈنکے کی چوٹ لگایا اور کہا کہ یہ جن کے تم پوجا کر رہے ہو یہ کس کام کے ہیں۔ تو یہ پہلا امتحان اللہ رب العزت نے اس آیت سورہ صافات ہے اور اس کی آیت نمبر 83، 84، 85۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو پوچھتے ہو، کیا چیز پوچھتے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم نے جھوٹے معبود بنا لیے ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر؟ فما ظنکم برب العالمین، تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ توحید بیان کی کہ یہ جو بت ہیں، ان بتوں کو جو تم پوج رہے ہو تو یہ تو تم اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اگر یہ تمہارے رب ہیں تو جو رب العالمین ہے وہ کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے تم لوگوں کو نفع کیا دیا ہے؟ بتوں کے پجاری
کوئی معقول جواب نہیں دے سکتے کہ ان کے بت انہیں نفع دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ انڈیا میں بڑے بڑے مندر بنے ہوئے ہیں، پھر ان مندروں میں بڑے بت ہیں، پھر وہ ان بتوں پر دودھ چڑھاتے ہیں، گراتے ہیں۔ انسان بھوکا مر رہا ہے، بھائی رب تو وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو کھلائے۔ یہ عجیب رب ہے، یہ عجیب معبود ہے کہ مخلوق کو بھوکا رکھ کر خود کھا رہا ہے اور خود بھی نہیں کھا رہا۔ وہ بتوں پہ ڈالا جاتا ہے، وہ بہہ جاتا ہے، نالیوں میں جا کر گر جاتا ہے۔ ایک رائی کے ذرے کے برابر بت کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، کتنا بھی بڑا بت ہو۔ اگر بتوں میں نفع نقصان ہوتا تو سب سے پہلے مکہ فتح کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کو گرایا تھا۔ تو اگر بت واقعی نفع نقصان پہنچاتے، واقعی وہ معبود ہوتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچاتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محنت کی اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک سالانہ میلہ ہوتا تھا جس میں ساری قوم جاتی تھی، تہوار تھا۔ تو قوم نے کہا کہ اس سال ابراہیم کو بھی لے کر چلتے ہیں ساتھ، شاید وہاں میلے میں ہمارا کر و فر، ہماری تعداد کو دیکھ کر شاید ہماری بات کو مان لیں۔ حق تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اگر تعداد کی بنیاد پر ہوتا تو آج دنیا میں کافر زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں۔ 8 ارب آبادی ہے دنیا کی، 8 ارب، اور 1 ارب 90 کروڑ مسلمان ہیں۔ 1 ارب اور 90 کروڑ، پیچھے کتنے بچے؟ 6 ارب 10 کروڑ۔ 6 ارب 10 کروڑ زیادہ ہیں یا 1 ارب 90 کروڑ زیادہ ہیں؟ 6 ارب زیادہ ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ کافر زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں۔ تو اگر گنتی پر حقانیت کا فیصلہ ہوتا تو پھر تو کفر حق تھا۔ حضور علیہ السلام مدینہ مکہ معظمہ میں تھے، 13 سال محنت کی، 13 سال، 80 82 100 سوا 100 صحابہ کرام جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ مکے کی اکثریت مشرک تھی، لیکن حق نبی کی ذات تھی۔ بدر میں 1000 کا لشکر مقابلے میں 313، تعداد میں کم تھے لیکن حق پھر بھی مسلمان تھے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے مرزا جہلمی کے مرید ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب اتنے ملین فالوور ہیں مرزا صاحب کے، اتنے ملین فالوور ہیں مرزا صاحب کے، تو 66 ارب فالوور ہیں ابلیس کے۔ فالوور کا کیا مطلب ہے؟ پیروی کرنے والے۔ جتنے بھی کافر ہیں وہ ابلیس کے پیروکار ہیں نا بھائی۔ تو 6 ارب فالوور ہیں ابلیس کے۔ اگر فالوور کو گن کر تم نے حق کا فیصلہ کرنا ہے پھر تو ابلیس بہت بڑا پیر ہے ان کا، ہمارا نہیں، ہمارے ہاں تو گنتی نہیں۔ پھر تو یہ جو مرزا جہلمی کو بڑا بزرگ ثابت کرتے ہیں نا کہ مرزا جہلمی صاحب بڑے بزرگ ہیں جی، اتنے ملین فالوور ہیں، تو تمہارے مرزے سے زیادہ تو ابلیس کے فالوور ہیں، پھر ابلیس کی بھی بیعت کر لو، اس کو بھی اپنا پیر بنا لو۔ تو اکثریت کی بنیاد پر نہ اسلام، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ کافر ہمیشہ زیادہ رہیں گے، ماننے والوں کی تعداد کم ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی کہ بھائی یہ
عزت دینا، ذلت دینا، موت کا مالک، حیات کا مالک، اولاد دینا نہ دینا، بیٹیاں دینا، بیٹے دینا، ساری زندگی اولاد کے بغیر رکھنا۔ اگر اولاد انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جو بانجھ پن کے لیے کہتے ہیں کہ بانجھ پن کا علاج ہوگا، بیچارے علاج کرا کے نہیں ہوتے بچے بہت سے لوگوں کے۔ اگر انسان اللہ سے ہٹ کر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو علاج کرا کے بانجھ عورتیں، بانجھ مرد بچے پیدا کرتے نہیں کر سکتے جب اللہ کا حکم نہیں۔ اور بعض ماشاءاللہ ہر 9 مہینے بعد ایک ماڈل، ٹھیک ہے نا، ہر 9 مہینے بعد 10 مہینے بعد ایک ماڈل آ رہا ہے۔ شادی کو 22 سال ہو گئے، بچے کتنے؟ 22۔ ایسے بھی اللہ کی مخلوق، شادی کو 22 سال بچے بھی 22، اور بعض شادی کو 40 سال بچہ ایک بھی نہیں، میرا مالک ہے۔ بعض بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹوں کے لیے بڑے تعویذ کرا لیے، بڑے پیروں شیروں کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے نا، بڑے وظیفے کر لیے، نہیں ہو رہا بیٹا۔ بعض کے پاس بیٹوں کی فوج لگا دی، بیٹے ہی بیٹے، وہ بیٹی کو ترس رہا ہے یار ایک بیٹی بھی ہونی چاہیے ہماری۔ اور بعض جو ہیں وہ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد تو ہو۔ اللہ کی مرضی، صحت دینا اور صحت مند کو بیمار کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں، نہ انسان کے ہاتھ میں، نہ کسی اللہ کے علاوہ کسی۔ ہمارے ایک بڑے بھائی ہوا کرتے تھے، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، والد صاحب بتاتے ہیں سکھر میں وہ بیمار ہوئے تو والد صاحب ہاسپٹل لے گئے، داخل کیا، انتہائی نازک حالت تھی، ڈاکٹروں نے بڑے علاج کیا تو طبیعت تھوڑی بحال ہو گئی۔ تو اس اسپتال کا جو انچارج تھا ڈاکٹر، وہ دہریہ تھا، ملحد، وہ آیا وزٹ پر تو پوچھنے لگا دو خبر مولوی صاحب بچے کی کیا حالت ہے؟ والد صاحب نے فرمایا جی اللہ کا کرم ہے، اللہ کے فضل سے اب بچہ بہتر ہے۔ تو اس نے کہا لو محنت ہم نے کی، کھڑے ہم رہے، دوائیاں ہم دیتے رہے، اور اللہ کا فضل ہے، مطلب ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو والد صاحب تو سب پیشنٹ کے ساتھ تھے، والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے کچھ بحث نہیں کی، قدرت خدا کی صبح کو انتقال ہو گیا اس کا۔ اب وہ ڈاکٹر آیا دوبارہ، اب والد صاحب کے پاس وہ کیا تھا، فرمانے لگے بھائی اب تو نے کیا تھا نا اس کو ٹھیک، اب اٹھا زندہ کر اس کو، تو جو کہہ رہا تھا ہم نے کیا، اب چل اب اٹھا اس کو زندہ کر، اب چپ۔ تو بیمار کو صحت مند کرنا، یہ جو ہم دوائیاں لیتے ہیں نا، ان دوائیوں میں نہیں ہوتا اثر، ان دوائیوں میں اثر اللہ ڈالتے ہیں۔ ورنہ ہیپاٹائٹس والا ہیپاٹائٹس کی دوائی نہیں کھاتا ہوگا کیا؟ کھاتا ہے نا، پھر مر بھی جاتا ہے، مطلب دوائی میں اللہ نے اثر نہیں رکھا تو مر گیا۔ شوگر کا مریض شوگر کی دوائیاں کھاتا ہے، دل کا پیشنٹ دل کی دوائیاں کھاتا ہے، لیکن مرض ختم نہیں ہوتا۔ حالانکہ دوائیاں ہیں، دوا تب اثر کرے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، جب تک اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہو مٹی میں بھی اللہ شفا رکھ دیتے، حکم نہیں ہے تو قیمتی سے قیمتی دوائی بھی۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ویسے ہی دوائیاں ملاوٹ والی چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو واحد دنیا کا ملک ہے پاکستان جہاں ہر چیز ملاوٹ میں چلتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر انسان بھی ملاوٹ والے ہیں ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے یہاں ملاوٹ والی ہے۔ باقی دنیا کی کہہ رہا ہوں کہ جہاں خالص چیزیں ملتی ہیں وہاں بھی دوائی میں جب تک اللہ شفا نہیں رکھتا تو نہیں صحت مند۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کافروں سے کہا کہ یہ بت یہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ ایک صحابی میرا نام بھول رہا ہوں، وہ مسلمان کیوں ہوئے، وہ بت انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو کتا آیا یوں ٹانگ اٹھا کر بت پر پیشاب کر دیا، کتے کی عادت ہوتی ہے ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے، اس صحابی نے دیکھ لیا تو اس نے بولا لعنت ہے اس پر، یہ معبود ہے جو اپنے اوپر کتے کو نہیں روک سکتا پیشاب کرتے ہوئے، وہ ہمیں کیا روکے گا۔ اس وقت پھینکا اور حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ آپ کا پیغام مجھے سمجھ آ گیا،
آپ کا پیغام مجھے سمجھ آ گیا۔ تو جو عقل مند ہوگا نا وہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرے گا، وہ اللہ ہی کی پوجا کرے گا، اللہ ہی سے مانگے گا، اللہ ہی کے آگے جھکے گا، اسی سے سوال کرے گا، اسی کو اپنی مشکلات بتائے گا، اسی سے اپنی حاجتیں پوری کروائے گا۔ جس کی عقل ہوگی اور جس کی عقل میں تھوڑی کمی ہوگی وہ کبھی شاہ عبداللطیف بھٹائی سے بھی مانگ لے گا، کبھی لال شاہ باز قلندر سے بھی مانگ لے گا، کبھی بہاؤالدین زکریا ملتانی سے بھی منہ مانگ لے گا، کبھی شاہ رکن عالم سے بھی مانگ لے گا، کبھی پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مانگ لے گا، کبھی علی سے بھی مانگ لے گا، کبھی نبی سے بھی مانگ لے گا۔ جو عقل مند ہوگا وہ عقل سے سوچے گا کہ یار ان سارے پیروں نے، ان علی نے، ان ولیوں نے، ان نبیوں نے سب نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے مانگو، تو پھر میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں؟ دنیا میں جتنے بڑے عہدے ہیں نا، بادشاہ ہے نا، اس سے ملنے کے لیے پہلے اس کے نیچے والے سے ملنا پڑتا ہے۔ سنتری کھڑا پیے ہوگا، اس کے پاس جائیں گے، چٹ بھائی یہ صاحب سے ملنا ہے، یہ چٹ دے دے، اب وہ آگے پہنچائے گا کہ صاحب سے ملنا ہے۔ اللہ نے یہ سسٹم نہیں رکھا ہے، اللہ نے نہیں رکھا ہے، اور اتنا اللہ نے اپنے ساتھ ملنے اور اپنے سے مانگنے کے لیے اتنا آسان طریقہ رکھا ہے، جہاں پر تو ہے، جس حال میں تو ہے، اس حال میں سچے دل سے مانگ، میں دوں گا۔ تجھے وضو کر کے مسجد کے اندر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو چٹیل میدان میں پریشان ہے، تو وہی مجھ سے سوال کر، میں تجھے وہی دوں گا۔ اور تجھے نہیں ہے ضرورت، پھر بھی 5 ٹائم آ کر میرے ساتھ حال احوال کر لیا کر، ٹھیک ہے نا؟ 5 ٹائم تو تو لازماً میرے سے ملنے آیا کر۔ مسجد ضروری نہیں ہے، مسجد نہیں ہے تیرے پورے شہر میں مسجد نہیں ہے، تو گھر پہ مصلی بچھا، میں تجھے وہاں ملوں گا۔ تو دفتر میں مصلی بچھا، میں تجھے وہاں ملوں گا۔ تو میدانوں میں ہے، تو وہاں مصلی بچھا، میں تجھے وہاں ملوں گا۔ جہاں تو مجھے توجہ کے ساتھ پکارے گا، میں تجھے ملوں گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بتوں کے لیے تو حضرت شاہ صاحب عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگنے کے لیے تو ان کے پاس وہاں جانا پڑے گا نا۔ حضرت اپنا سیون محمد عثمان مروندی اصل نام ہے ان کا، ان سے مانگنے کے لیے تو سیون جانا پڑے گا۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے مانگنے کے لیے ملتان جانا پڑے گا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگنے کے لیے بغداد جانا پڑے گا۔ حضرت جنید بغدادی سے بھی مانگنے کے لیے، حضرت علی سے مانگنے کے لیے کوفہ، حضور علیہ السلام سے مانگنے کے لیے مدینہ، اور اللہ سے مانگنے کے لیے جہاں تو ہے وہیں اللہ ہے۔ کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کھڑا ہے، جیسے کھڑا ہے، سچے دل کے ساتھ میری طرف دھیان دے دے، میں تجھے ملوں گا، میں تیرے مسائل کو سنوں گا، انہیں حل کروں گا، تیری مشکلات کو ختم کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کو بڑا سمجھایا، نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اب اس کو ہم اپنے میلے میں لے جاتے ہیں، وہاں دیکھے گا، شاید مان لے، نوجوان ہے، گرم خون ہے، تھوڑا اس کو دکھاتے ہیں موج مستی۔ کہنے لگے کہ بھائی چلو ہمارے میلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کی طرف دیکھا، وہ تاروں کو بہت، ستاروں کو مانتے تھے وہ لوگ۔ آج کل بھی کہتے ہیں نا ستاروں کے حساب، بولا یہ سب بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، اس کا کوئی بولو۔ جیسے کاروبار میں کروں تو اچھا چل جائے گا، آپ ہی لوگ آؤ گے میرے پاس، تمہارا ستارہ یوں کہتا ہے، تمہارا ستارہ یوں، اللہ تعالیٰ ریٹائر بیٹا، اب ستارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بھی ایک کمانے کا ایک طریقہ ہے، خام خواہ میں بھی پکڑ لیں گے۔ ہاں بھائی سر میں تیرے کو درد رہتا ہے، بھائی اس دور میں کس کو سر میں درد نہیں ہوتا؟
تیرا بلڈ پریشر بھی ہمیشہ بلند رہتا ہے. بھائی رہتا ہی ہے ہر انسان کا, ٹھیک ہے نا. اگلے والا سوچے گا نہیں, بولے گا ہاں ہاں حضرت, ہاں سر میں درد, ہاں حضرت رہتا ہے. بلڈ پریشر, جی حضرت بالکل رہتا ہے. پریشان بھی رہتے ہو ذرا روزگار کے بارے میں, الو کے پٹھے تو کون پریشان نہیں ہے آج روزگار کے بارے میں. ہاں جی ہاں میں رہتا ہوں. اب حضرت صاحب بن گئے, 4 باتیں بتا دی, ٹھیک ہے نا, تو میری قوم اوندھی پڑ جائے گی اس کے پیچھے. پہنچی ہوئی سرکار ہے, خود ہی بتا دیا میرے کو سر میں بھی درد رہتا ہے, میرے کو بلڈ پریشر بھی رہتا ہے, میں روزگار کے بارے میں بھی پریشان رہتا ہوں. یار حضرت نے تو سب کچھ بتا دیا. اب بھائی بڑی بندش کی ہوئی ہے تم پر. میں نے جو حساب لگایا ہے, پیچھے سے ہوا خارج ہو جائے حضرت کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, لیکن دوسرے کا حساب لگا کر بتا دیا تیری بندش ہو گئی ہے. رزق کون دیتا ہے؟ سب نہیں بول رہے ہو. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رزق دے اور ساری دنیا بند کرنا چاہے بند ہو جائے گا؟ پھر 1 ٹکے کا جادوگر کسی کی بندش کیسے کر سکتا ہے؟ 2 ٹکے کا عامل کسی کے رزق کی بندش کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا. بکواس ہے یہ, بندش کچھ نہیں ہوتی ہے, سمجھے نا جی. اس لیے ان چکروں میں نہیں. لیکن ہماری قوم تو پڑے گی, ہماری قوم انہیں چکر ڈھونڈ کر پڑے گی. میرے جیسے سیدھے کے پاس آئے گا ہی نہیں. بھائی یہ تو پڑھے, بولے گا نماز پڑھ, آیت کریمہ پڑھ, درود شریف کا ورد کر. یہ بھی کوئی مولوی ہے؟ مولوی تو وہ ہے دیکھو اس نے بندش کا بھی پتہ لگوا لیا, اور اس کے پاس موکلات ہیں, اس کے بعد یوں ہے. تو موحد کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. اب انہوں نے جب دیکھا, فرمان لگے یار میری طبیعت بوجھل ہے, میں نہیں چلوں گا. اب کیوں نہیں جا رہے تھے؟ انہوں نے حضرت ابراہیم کو اس لیے لینا چاہا کہ میلہ گھمائیں گے, ہماری طرف ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم تو موحد تھے نا, وہ اپنی دھن میں تھے, ان کو میں توحید کیسے سمجھاؤں. انہوں نے کہا یہ جائیں تو پیچھے میں اپنی کارروائی کروں. یہ سب چھوڑ کر چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کا بت خانہ تھا نا, جس میں بت رکھے ہوئے تھے, وہاں پہنچ گئے. کسی کے سامنے حلوہ رکھا ہوا تھا, کسی کے سامنے گوشت رکھا ہوا تھا, کسی کے سامنے روٹیاں رکھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا جی. اب ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بھائی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا, یہ حلوہ رکھا ہوا ہے, یہ گوشت رکھا ہوا ہے, یہ چاول رکھے ہوئے ہیں, یہ بریانی پکی ہوئی ہے, کھاؤ نا. اب سامنے سے کیا بولیں؟ جب جواب نہیں دیا تو پھر بولتے کیوں نہیں ہو بھائی, بولو. جب نہیں بولا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا کلہاڑا لیا. کیا لیا؟ کلہاڑا لیا. کلہاڑا لے کر جو پاس میں چھوٹے چھوٹے بت تھے نا, کسی کی گردن اٹھا دی, کسی کا بازو توڑ دیا, کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا سر پھوڑ دیا, سارے توڑ تاڑ کر بڑا کلہاڑا بڑے بت کے ادھر ہاتھ میں لٹکا دیا. اب جب یہ میلے سے گھوم کر واپس آئے, دیکھا او ہو ہمارے تو سارے خدا ٹوٹے پھوٹے پڑے. ہاں, یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ ارے بھائی یہ وہ وہابی ہے نا, وہ وہابی یہ اسی نے کیا ہوگا. وہ جو نوجوان لڑکا ہر وقت کہتا نا اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک, یہ اسی کا کام ہے. بلاؤ اس کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ آپ نے کیا ہے یہ کام, یہ دہشت گردی آپ نے کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون, تم ان کو پوچھتے ہو جن کو تم نے خود تراشا ہے, اپنے ہاتھوں سے جن کو تم نے تراش کر بنایا ہے, ان کو تم پوچھتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, اور اللہ نے بنایا ہے, جو کچھ تم بناتے ہو وہ بھی اللہ نے بنایا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید بیان کر کے کہا بھائی ان سے پوچھ لو, یہ بڑے حضرت صاحب تمہارے کلہاڑا ان کے ہاتھ میں ہے, پوچھ لو, شاید یہ غصے آ گئے ہوں, وہ سب کو توڑ دیا ہو. اب وہ آپس میں کہنے لگے یار یہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں,
بات تو یہ صحیح کر رہا ہے، یہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ باطل کی نشانی ہوتی ہے کہ دلیل کے باوجود ضد پہ اڑا رہتا ہے، اور حق والے کی نشانی ہوتی ہے کہ مضبوط دلیل آ گئی تو قبول کر لیتا ہے۔ اب ان کو دلیل تو مل گئی، خود بھی ماننے لگے ہاں یار ہم ہی غلط ہیں، لیکن کہنے لگے نہیں یار اس ایک جنے کی کیوں مانے ہم؟ سردار ہمارے ساتھ، بھوتار ہمارے ساتھ، وڈیرے ہمارے ساتھ، خان بہادر ہمارے ساتھ، یہ ایک ملا اس کی مانے؟ سب نے کہا بھائی آؤ مدد کرو، پکڑو اس کو۔ صرف یہ نہیں ہوتا توحید کا نعرہ لگا لیا تو بس، توحید کا نعرہ لگانے کے بعد آتش و آہن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے دو خطے ایسے ہیں جہاں حقیقی معنی میں توحید پرست رہتے ہیں، ایک افغانستان، دوسرا غزہ، جہاں ایک اللہ کے ماننے والے حقیقی معنی میں وہ اللہ پر یقین ہے۔ ہم تو ایک پٹاخہ سن لیں تو ہماری شلواریں گیلی ہو جائیں گی، بھاگیں گے باتھ روموں کی طرف، ہم تو اتنے مضبوط لوگ ہیں نا۔ وہ اللہ کے ایک ماننے والے، 7واں 8واں مہینہ ہو گیا ہے، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، 9واں مہینہ چل رہا ہے، سمجھے نا جی؟ اس کی 9 تاریخ کو 9 مہینے پورے ہو جائیں گے۔ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بچہ بھی نکل آتا ہے۔ یہ 9 مہینے ابھی تک لڑ رہے ہیں، 40,000 جانیں دے چکے ہیں، بچے ذبح ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن کفر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے مذہب کی شناخت کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ لگے ہوئے۔ یہی افغانی مجاہدین نے کیا، طالبان نے کیا، 20 سال لگ گئے ان کو امریکہ سے لڑتے لڑتے، اس سے پہلے 16 سال لگ گئے ان کو روس سے لڑتے لڑتے، اس سے پہلے برطانیہ سے لڑتے لڑتے، لیکن ایک اللہ کے ماننے والے تھے نا تو کسی کے قابو میں۔ ہمیں تو ہمارے آرمی چیف کو ایک فون آ جاتا ہے الٹا لیٹ جاتا ہے۔ پرویز مشرف لیٹ گیا تھا نا 9/11 میں، نہیں لیٹا تھا، لیٹ گیا تھا، اڈے دے دیے، سب کچھ کر دیا، کیونکہ ایک اللہ کو ماننے والا نہیں تھا۔ ایک ہے یہ صرف کہہ دینا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ایک یہ عملاً بتائے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ کفار کے سامنے کھڑا ہو جانا، ڈٹ جانا اور جان کی بازی لگا دینا، پھر پتہ چلتا ہے ہاں یہ اللہ کا ماننے والا ہے۔ نعرہ لگے کہ اللہ کو مانتا ہوں، امریکہ کا فون آ جائے، بھائی تم افغانیوں کے ساتھ ہو یا امریکہ کے ساتھ ہو؟ حضور ہم تو آپ کے نسلاً بعد نسل غلام ہیں، آپ ہی ہمارے آقا، آپ ہی ہمارے سردار ہیں، لے جی ہم الٹے لیٹ گئے۔ پھر عزت کن کو ملی؟ پھر سڑ سڑ کر کون مرا؟ پھر میدان کارزار میں اپنی جانیں لگا کر مجاہدین کی لاشوں کو امریکی لیبارٹریوں میں لے جایا گیا، ایک اللہ کے ماننے والوں کو۔ ادھر امریکی مرا ہوا پڑا ہے، ادھر مجاہد کی لاش ہے، امریکی کی لاش سڑ رہی ہے، بدبو ہے، تعفن ہے، وہیں مجاہد کی لاش ہے، اس کی خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ امریکی سائنسدان لے گئے لیبارٹریوں میں چیک کرنے کے لیے کہ یہ مجاہدین کھاتے کیا ہیں، ان کے جسم میں خوشبو کیوں ہے؟ چیک کر کے بتائے تو کھاتے تو وہی ہیں جو ہمارے لوگ کھاتے ہیں۔ وہ تو ہر چیز عقل سے دیکھتے ہیں نا، ایمان ہوتا تو وہ کہتے کہ جو اپنی جان اپنے رب کے نام پر قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو خوشبو کا مرکز بنا دیتا ہے۔ یہ موحد ہوتے آج وہ عزت سے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ مستحکم ہیں، ان کے پاس ہمارے حکمرانوں کی طرح عیاشیاں نہیں ہیں۔ امیر المومنین کا گیس فری نہیں ہے، وہاں کے آرمی چیف کا بجلی فری نہیں ہے، وہاں کے چیف جسٹس کی بجلی فری نہیں ہے، وہاں کے حکمرانوں کے ٹیلی فون فری نہیں ہے ہماری طرح کہ قوم بھوک مر رہی ہے، قوم کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ پتہ ہے افغانستان کا حاجی کتنے میں جا رہا ہے؟ 2,70,75,000 روپے میں۔ کتنے میں؟ 2,70,75,000۔
اور آپ کا پاکستانی کتنے میں جا رہا ہے؟ 15 لاکھ. اچھا پیکج 15 لاکھ کا ہے. کم سرکاری پیکج جو ہے وہ 11-12 لاکھ روپے کا ہے. 15 لاکھ میں افغانی 4-5 جنے ہو کر آ جائیں گے حج کر کے، اور ہم 1 جنا ہو کر آئے گا، کیونکہ وہاں ان کے حکمران ایماندار اپنی قوم کے ساتھ سچے ہیں. ہمارے حکمران کیا ہیں؟ آج ان پر سختی آئے گی ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یا جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمارے ساتھ تھوڑی ہے سچے. ان کی تو پالیسیاں اسمبلیوں میں، مجھے بتاؤ آج تک اسمبلیوں میں عوام کے لیے کیا پاس ہوا ہے؟ کیا پاس ہوا ہے؟ کوئی بل لے آؤ کہ بھائی یہ عوام کے لیے پاس ہوا ہے. اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے کہ بھائی عوام کے لیے روٹی 1 روپے کی ہوگی، ایسا بل آیا ہے؟ عوام کے لیے گھی 100 روپے کلو ہوگا، عوام کے لیے چینی 20 روپے کلو ہوگی، ایسا بل آیا ہے؟ یہ تو جتنے بل آتے ہیں یہ اپنے لیے لاتے ہیں، اپنی عیاشیوں اپنی خرمستیوں کے لیے لاتے ہیں. آپ کے اور ہمارے لیے تھوڑی ہے. ہم تو ان کے لیے ریوڑ ہیں، بکریوں کے بھیڑوں کے ریوڑ ہیں. مر جائیں کچھ ہو جائیں ہماری ان کی بلا سے ان پر کوئی بس ایک بیان دے دیں گے، افسوس ہوا یہ بس ایکسیڈنٹ ہو گئی، مر گئی، ریلوے ٹرین کلٹی ہو گئی، افسوس ہوا، یہ ہوا، کمیٹی بنا دی، بس ہماری وقت اتنی ہے. تو جو توحید پرست ہوتا ہے نا، چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے، اور جب اللہ دیکھ لیتے نا کہ یہ بندہ خالص مجھ سے ہی ڈرتا ہے تو اپنی رحمتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں. ہم تو چلی بھیک پر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بات سچی کہی تھی کہ ہم تو ہیں بھیکاری بھائی. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بندہ سچا ہے، کہا بھائی ہم تو سیدھے سیدھے بھیکاری ہیں، بھیک پر چلتے ہیں، اور واقعی چلتے ہیں. ہم ابھی بھی بھیک کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں IMF کے انتظار میں، ٹھیک ہے نا جی، کہ ہمارے مائی باپ آئیں ہمیں کوئی قسط دیں، اور اس قسط کا آپ کو اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. SDM کو ملے گی 50 لاکھ والی گاڑی، مختار کار کو ملے گی 30 لاکھ والی گاڑی، منسٹر کو ملے گی 2 کروڑ والی گاڑی. وزیر اعظم ہاؤس کا سارا سیٹ اپ چینج ہوگا. MNAs اور MPs کے اللے تللے ہوں گے، تو میں جہاں کھڑے ہیں وہیں رہیں گے، وہی اپنی دال روٹی کھائیں گے، دال پیاز کھائیں گے. اس سے آپ کو اور مجھے IMF بھیک دے یا بھیک نہ دے، نہ تیرا میرا فائدہ ہوگا نہ کسی پاکستانی اور شہری کا فائدہ ہوگا. یہ انہی حکمرانوں کے، انہی ظالموں اور جابروں کے فائدے ہوں گے. آپ ویسے کے ویسے ہم نسل در نسل مرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے آباء و اجداد مر گئے، ہم بھی مر جائیں گی، ہماری اولادیں بھی مر جائیں گی. جب تک ہم توحید پرست نہیں بنیں گے ہمارے ساتھ یہی ہوتا. اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا کمزور ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران بھی ایسے دیں گے جن حکمرانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا. اور جب اللہ کے ساتھ حکمرانوں کا تعلق مضبوط ہوگا تو پہلے وہ آپ کو کھلائیں گے، بعد میں وہ کھائیں گے. پھر ایک پیالے ستو پر خود بھی گزارا کریں گے، عوام کو بھی ایک پیالہ ستو کھلائیں گے. کابینہ بل بھی پاس کر دے گی کہ امیر المومنین آپ 2 پیالے ستو پیا کریں، کیونکہ آپ کمزور ہو جائیں گے. اگر آپ کمزور ہو گئے تو نظام حکومت کیسا چلائیں گے؟ تو کابینہ کے ممبروں کو ڈانٹ پلا دی کہ تم مجھ عمر کو جو ہے جہنم میں دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہو. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میری رعیت 1 پیالہ ستو کھاتی تھی اور میں 2 پیالے پیتا ہوں؟ ایمانداری سے بتاؤ، پاکستان کے 70 سالہ تاریخ کے اندر، 76 سالہ تاریخ کے اندر یہ فکر کسی حکمران میں آئی ہے؟ نہیں بولتے ہو. میں مانتا ہوں تمہارا پارٹیوں سے تعلق ہے، میں پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا، میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی بھی ہو، کسی ایک حکمران میں یہ فکر آئی ہے کہ یار میرا پاکستانی بھوکا ہے، ننگا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بچیاں عزتیں بیچ کر اپنے بجلی کے بلوں کو پورا کر رہی ہیں، اپنی اولادوں کو بیچ رہے ہیں؟ کسی ایک حکمران میں یہ شرم آیا ہے؟ نہیں ہے. یہ کس چیز کے حکمران ہیں؟ انہوں کو اللہ کے پاس جا کر جواب دیں. تو حضرت ابراہیم توحید پرست بنو. حضرت ابراہیم کے پیغام کا لب لباب کیا ہے کہ موحد بنو. کیا بنو؟ موحد، اللہ کو ایک ماننے والے، زبانی نہیں، عملی طور پر. اور عمل مسلوں پر بیٹھ کر نہیں آتا،
حقیقی موحد تب پتہ چلتا ہے جب بمباریوں میں اللہ کے نام کو بلند کرو، بم گر رہے ہوں اور اللہ تمہیں نہیں مارنا چاہتے ہیں تو تم وہاں پر محفوظ ہو۔ اور یہ مجاہدین افغان نے بتایا، ڈیزی کٹر بم جس کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں وہ گرایا جاتا ہے کئی کلومیٹر تک آکسیجن وہاں کی ختم کر دی جاتی ہے اور وہاں جو بھی جاندار ہوگا مر جائے گا۔ یہی طالبان کے مجاہدین بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ ڈیزی کٹر بم گرتے تھے، جانور ہم خود دیکھتے تھے کہ مر رہے ہیں آکسیجن کی وجہ سے، لیکن اللہ کے کرم سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ موحد بنو گے تو اللہ کی ہم کہتے ہیں پہلے اللہ کی مدد اترے بعد میں موحد بنیں گے، نہیں، پہلے موحد بنو۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ جلائی گئی، آگ جلائی گئی، بڑی 1 مہینے تک آگ سلگائی گئی۔ پھر کیا کیا؟ کہا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں ڈالنا ہے، ڈالو اس ملا کو، اللہ 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 کی باتیں کرتا رہتا ہے، جلاؤ اس کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ کیسے ڈالا گیا؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے آپ کے سامنے اس سلسلے میں اور گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حقیقی معنی میں توحید پرست بننے کی توفیق